MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ مشاہدین کرام، مرکز السلام لنشر الاسلام چنئی کی جانب سے سلسلہ وار آپ کی خدمت میں آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات کا یہ سیشن پچھلے کئی مہینوں سے جاری ہے، اور آج ہمارا سیشن ہے 67۔ تو اس میں انشاءاللہ چند سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اللہ کی توفیق سے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، یہ سوال ہے کہ مجھے جاب نہیں مل رہا ہے، میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور بینک اور کریڈٹ کے سافٹ ویئر والی کمپنی کے میں جاب چھوڑ کر ایک حلال جاب میں آیا، اس میں بھی سیلری نہیں دے رہے ہیں مجھے، اور نیو جاب دیکھ رہا ہوں تو بینک اور کریڈٹ کے سافٹ ویئر کمپنی کے جابز ہی مل رہے ہیں مجھے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان اپنے آپ کو حرام کمائی سے بچائے، حلال کمائی کی کوشش کرے اور اللہ سے دعا بھی کرتا رہے۔ آزمائشیں آتی ہیں، خاص طور پر رزق کو لے کر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جب چاہے رزق کو اللہ کو شادہ کرتے ہیں، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جب چاہے تنگی میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اس کے ارادے، اس کے فیصلے ہوتے ہیں جو اپنے بندوں کو اللہ آزماتے ہیں۔ تو اب یہ آزمائشی مرحلہ آپ کے ساتھ ہے، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائشی مرحلہ آپ سے اللہ ختم کر دیں، اور کثرت سے وہ دعا کریں جو نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ معاشی مسائل، اس کی تنگی سے بچنے کے لیے اپنی دعا بھی سکھلائی اپنے بعض صحابہ کو، جس میں اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، اے اللہ تیرے حلال کے ذریعے سے مجھے تیرے حرام سے بچا لے، تیرا حلال مجھے اتنا عطا کر دے کہ میں تیرے حرام سے بچ جاؤں۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اور تیرے فضل و کرم سے مجھے غنی کر دے، بے نیاز کر دے کہ میں تیرے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنوں۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، بڑی اچھی دعا ہے، بڑی کارگر دعا ہے، اور تجربے سے بھی یہ کئی ایک سے ثابت ہے کہ جو بھی مالی مسائل میں، پریشانیوں میں، جاب کے مسائل میں، قرض کے مسائل میں جو کوئی بھی پریشان حال رہے، اس دعا کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان مسائل سے اس بندے کو اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی یہ سکھلائی ہوئی دعا ہے، آپ کے الفاظ ہیں، تو لہٰذا اس کے اندر برکتوں کا ہونا بھی لازم ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے بھائی سے کہیں گے کہ حلال پر رہنے کی کوشش کریں، حرام کی طرف نہ جائیں۔ اللہ ہے کہ انسان اگر مجبور ہو جائے کہ اتنی تنگی آ جائے کہ انسان کے فاقے شروع ہو جائیں، یا گھر کے اندر اور نئی پریشانیاں شروع ہو جائیں، جاب مل ہی نہ رہی ہو کوئی بھی سوائے کہ اسی طرح کی کوئی حرام جاب ہی، حلال کوئی جاب نہیں مل رہی ہے، تو ایسی صورت میں وقت کے گزارنے کے اعتبار سے یا چند لقمے پیٹ میں جانے کے اعتبار سے جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت کے اعتبار سے وہ اس حرام کی طرف رہ سکتا ہے جب تک کہ وہ حلال اس کو نہ مل جائے، جس طرح علماء نے فتویٰ دیا ہے۔ تو لہٰذا کوشش یہی ہو کہ ممکن حد تک حلال ہی کی طرف وہ بندہ رہے، حرام کی طرف نہ جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا رہے، کوششیں بھی کرتا رہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اور چیز بھی ہمیں ملتی ہے، وہ یہ کہ جو بندہ حلال کو اختیار کرتا ہے اور حرام کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو
جو چیز اس نے چھوڑی حرام، وہی چیز یا اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ حلال ذریعے سے اس کو عطا کر دیتے ہیں دنیا کے اندر بھی۔ آخرت میں اس کا اجر تو وہ الگ ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی بندہ جو ہے حرام کے اعتبار سے اس کو ٹھکرا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی چیز یا اس سے بہتر چیز اس کو حلال ذریعے سے عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی انسان اپنے ذہن میں رکھے اور اپنی کوششوں کو جاری رکھے، دعائیں کرے، اور اس طرح اگر والدین اگر ہیں تو والدین سے دعائیں کروائے، ان کو راضی کرے، ان کو خوش کرے، اور دعاؤں کے اوقات جو قبولیت کے اوقات ہیں ان قبولیت کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور خاص طور پر اذان اور اقامت کے درمیان میں انسان 2 رکعت ادا کرے اور اس میں سجدے میں دعا کرے تو سجدوں کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں، اور اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان کی جو دعا جو ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے تہجد کی پابند جو بندے ہوتے ہیں تو ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، تو تہجد گزار بنیے، اور تہجد میں بھی آپ جو سجدے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، اور ان میں لمبی لمبی دعائیں آپ مانگا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے آپ اپنی پریشانیوں کو تہجد کے اوقات میں 2 رکعت 4 رکعت آپ جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر 8 رکعت پڑھ لیں تو اور زیادہ افضل ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق یہ عادت بھی ہو جائے گا، اور اس میں جو لمبے لمبے سجدے کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے پورے الحاح کے ساتھ، پوری آہ و گزاری کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ آپ مانگیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل فرمائیں گے۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مصائب کو، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کرے، جو بھی پریشان حال بھائی ہیں، جو بھی سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو بھی آپ لوگوں میں سے پریشان ہیں، کسی بھی مالی مشکل میں وہ گھرے ہوئے ہیں، کوئی بھی مصیبت زدہ ہیں، کوئی بھی مشکلات کے شکار ہیں، اور کوئی بھی جو ہے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے مسائل کو حل فرمائے، اور ان تمام پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ہمیں اور آپ کو اللہ برکتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد کا سوال ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ جب میں نے نائٹ فال کے بعد غسل کے لیے اٹھا، جینس کے لیفٹ پاکٹ میں کچھ چیزیں نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو اس کے بعد ہاتھ صاف نہیں کیا، ایک ہاتھ پہ کور چڑھا کے اس ہاتھ سے نہانے کے لیے پاک کپڑے لے کے باتھ روم گیا، جینس پہ چیک کرنے کے بعد لیفٹ سائڈ ناپاکی نہیں تھی، پھر بھی شک ہی کی وجہ سے جب ہاتھ پہ دوسرے ہاتھ سے کور پہنا رہا تھا، اس ہاتھ کی ناپاکی کور پہ لگ کے جو کپڑے نہانے کے لیے لے کے گیا انہیں بھی لگ گئی ہوگی، تو اس دوران میں نے موبائل، نل کے بہت چیزیں چھوئے، کیا شک کی وجہ سے وہ کپڑے ناپاک ہوں گے، اور جو چیز چھوئے کیا وہ بھی ناپاک ہو گئی؟ اللہ رحم فرمائے، یہ میرے ایک بھائی کا سوال ہے جو وسوسوں کے شکار ہیں، جیسے کہ سوال سے واضح ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے ناپاک نہیں ہے ایک مومن کے لیے جب تک کہ اس میں نجاست کا یقین نہ ہو۔ اصل کے اعتبار سے وہ چیز پاک ہے، جب تک کہ ناپاکی اس چیز میں ہے یا وہ ناپاک چیز ہے اس کا جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو، وہ چیز ناپاک نہیں شمار کی جائے گی۔ اب آپ جو ہے آپ کے رات میں جو ہے احتلام ہو گیا، اب جو ہے جہاں گیلاپن آپ کو محسوس ہو وہاں جو ہے آپ ناپاکی کے اعتبار سے اس کپڑے کو یا اس جگہ کو آپ دھوئیں۔ جیسے نبی علیہ السلام جب ناپاکی کے بعد غسل کرتے تھے تو پہلے جو ہے آپ اس جگہ کو یا اس کپڑے کو آپ دھو لیتے تھے جہاں پر وہ ناپاکی لگی، یا تو وہ ناپاکی گیلی ہوگی یا وہ پھر ناپاکی سوکھ گئی ہوگی، دونوں ہی صورت میں جب سوکھتی بھی ہے تو اپنا نشان چھوڑتی ہے۔ تو اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ بھئی ناپاکی یہاں لگی ہوئی، تو یہاں لگی ہوئی تھی تو پھر آپ وہاں اس جگہ پر دھو لیں، 1 بار یا 2 بار یا 3 بار یہ کافی ہے، صرف نچوڑ دیں آپ دھو کے کافی ہے، صابن لگانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، پانی سے جو ہے ناپاکی کی نجاست جو ہے ختم ہو جاتی ہے، تو آپ پانی سے دھو لیں وہ کافی ہے۔
اب آپ کے اعتبار سے جو ہے آپ نے ہاتھ لگایا، پھر جو ہے وہ کہیں اور ہاتھ لگا لیے، پھر کسی اور چیز پہ ہاتھ لگ گیا تو وہ چیزیں ناپاک ہو گئیں، یہ جو ہے آپ کا وسوسہ ہے۔ تو ناپاکی اس طرح نہیں پھیلتی، یہ آپ کا وسوسہ ہے جو شیطان نے جو ہے آپ کے دل و دماغ میں پیدا کیا ہے۔ تو آپ اپنے وسوسوں کو اپنے ذہن سے جھٹک دیں۔ یہاں آپ نے جو صورتحال بتائی ہے اس سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوئی، آپ پر جو غسل واجب ہے تو آپ جو ہے اپنے واجب غسل کو آپ جو ہے کر لیں، پاکی کی نیت سے آپ اپنے پورے جسم پر پانی بہا لیں، جسم کا کوئی حصہ جو ہے آپ کا سوکھا نہ رہے غسل کے دوران۔ تو پورے آپ جو ہے پاکی کی نیت سے جب آپ نے غسل کیا تو انشاءاللہ جو ہے آپ کا غسل جو ہے شمار ہوگا، جس سے آپ کی پاکی آپ کو حاصل ہو گئی۔ رہی وہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہاتھ لگانے سے وہاں ہاتھ لگانے سے وہ چیزیں ناپاک ہو گئیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی چیز اس معاملے میں ناپاک نہیں ہے۔ آپ اپنے شک کو دور کر کے آپ آگے بڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا آپ کیجئے کہ ہر طرح کے وسوسے سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد کا سوال ہے کہ ایک بھائی نے پوچھا ہے اگر چیٹنگ کر کے لی ہوئی ڈگری کی بنیاد پر کوئی نوکری کرے تو اس سے آنے والی کمائی کیا حلال ہوگی یا حرام؟ بہتر ہوتا یہ سوال جو ہے اگر آپ پہلے پوچھ لیتے کہ چیٹنگ کی ڈگری جو ہے جائز ہوگی نہیں جائز ہوگی، تاکہ آپ اس سے پہلے ہی بچ جاتے۔ اب آپ نے جو ہے اتنا مرحلہ طے کر دیا، پھر اس کے بعد حلال حرام کے جو معاملے میں آپ سوال کر رہے ہیں، تو بہرحال سوال تو اپنی جگہ جو ہے صحیح ہے، لیکن جو ہے پوچھنے کا موقع غلط ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ رحم فرمائے۔ دیکھیے چیٹنگ جو ہے کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ ایگزام کے معاملے میں ہو، انٹرویو کے معاملے میں ہو، کسی سلیکشن کے معاملے میں ہو، کسی ڈگری کے معاملے میں ہو، چیٹنگ جو ہے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، چاہے چھوٹے معاملے میں ہو، چھوٹے لیول پہ ہو یا بڑے لیول پہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دھوکہ دینے کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے، نہ دنیاوی معاملات میں نہ دینی معاملات میں، نہ چھوٹوں کو نہ بڑوں کو، نہ چھوٹے مسئلے میں نہ بڑے مسئلے میں، تو چیٹنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب یہاں جو سوال ہے کہ اب ڈگری جو ہے آپ نے ایک فیک ڈگری آپ نے لی ہوئی ہے، تو وہ فیک تو فیک ہی ہے نا۔ یا ہو سکتا ہے کہ آپ جو چیٹنگ کر کے وہ ڈگری جو ہے جو اصل حاصل کی ہے وہ تو صحیح ڈگری ہے، لیکن آپ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ جو چیٹنگ والا تھا یا رشوت دے کر آپ نے اختیار کیا، بہرحال جو بھی آپ نے کیا ہے، بہرحال یہ پروسیس تو اپنی جگہ غلط رہا، لیکن اب اس کا جو گناہ ہے وہ تو آپ کے سر ہے۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس گناہ کی وجہ سے آپ کسی دوسرے کا حق ماریں، کسی دوسرے کی حق تلفی ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں آپ نے جو ہے آپ کی اپنی قابلیت ہے، آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے، صرف ڈگری کی کمی تھی، آپ نے جو ہے وہ ڈگری کہیں جو ہے کسی اور اعتبار سے چیٹنگ کر کے آپ نے ڈگری لے لی، لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اس کا حق آپ برابر ادا کر رہے ہیں، کسی کی حق تلفی اس میں نہیں ہوئی اس جاب کو لینے میں۔ اور اسی طرح جو ہے جو جاب آپ کو اسائن کیا گیا ہے وہ جاب آپ پوری طرح ادا کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی جو ہے ایسی بات نہیں، کوئی نقص نہیں رہ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انشاءاللہ آپ کی محنت اور اس کا جو پیسہ ہے وہ اپنی جگہ وہ قابل قبول ہوگا، کیونکہ آپ کے جاب کا اور آپ کی پرفارمنس کا مسئلہ اس ڈگری سے نہیں ہے، بلکہ آپ کے اپنے کارکردگی سے ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں انشاءاللہ گنجائش تو ہے کہ جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو حرام ہو، لیکن اگر معاملہ یہ ہے کہ اس ڈگری کی وجہ سے آپ اس جاب کے اہل نہیں تھے اور آپ نے وہ جاب حاصل کر لی، کسی اور کو وہ جاب جانی چاہیے تھی لیکن آپ کی فیک ڈگری کی وجہ سے آپ نے وہ جاب حاصل کی، اس کی حق تلفی کی ہے، تو یہاں پر ظلم والا مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو وہ کام آتا ہی نہیں ہے، آپ جو ہے اس جاب کے اہل ہی نہیں ہیں، اور آپ جو ڈگری کی وجہ سے اس جاب پر آ گئے، جبکہ اس جاب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا کہ وہ جاب کا پرفارمنس آپ کے لیے مناسب نہیں ہے یا مشکل ہے، آپ نہیں کر پا رہے ہیں۔
صرف ڈگری کی وجہ سے آپ وہاں پہنچ گئے تو پھر یہاں پر بھی مسئلہ ہے، کیونکہ جو ہے اس جاب کے آپ اہل نہیں ہیں۔ تو یہ دونوں وہ صورتیں ہیں جس میں جو ہے وہ پیسہ یا کہ وہ کمائی آپ کی وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر دونوں ہی اعتبار سے وہاں پر دھوکہ ہے۔ تو اب آپ خود ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ کس مرحلے میں ہیں، اور اسی کے اعتبار سے آپ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ پیسہ یا وہ کمائی جو آپ اس جاب سے کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے مناسب ہوگی، جائز ہوگی، یا کہ غیر مناسب ہوگی اور جو ہے ناجائز ہوگی، یا آپ خود ہی جو اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر رکھے اور ہم تمام کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ اس کے بعد کا سوال ہے کہ شیخ، مجبوری میں عورت مرد کو قرآن سنا سکتی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ میرے گھر میں کسی کو تجوید نہیں آتی تو غلطیاں نہیں نکال سکتے وہ۔ جواب یہ ہے کہ دیکھیے، کسی مرد سے کوئی عورت تعلیم حاصل کرے اس کی اجازت ہوگی، لیکن شرط یہ ہونی چاہیے کہ ان دونوں کی تنہائی نہ ہو، چاہے ویڈیو کال پہ ہو یا آڈیو کال پہ ہو، تنہائی نہ ہو۔ اور ویڈیو کال پہ اگر ہے تو پھر وہ جو ہے چہرے کا پردہ وہاں پر ہو، اور دوسری اعتبار سے بات یہ ہو کہ تنہائی نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اور بھی لڑکیاں ہوں یا اور بھی جو اسٹوڈنٹس اگر ہیں، تو اس صورت میں جو مرد سے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، جہاں پر فتنہ کا کوئی خوف نہ ہو، جہاں فتنے کا کوئی ڈر نہ ہو، فتنے کا کوئی خدشہ نہ ہو، فتنے کا کوئی شبہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ مرد جو قراء ہیں، حفاظ ہیں یا علماء ہیں، ان سے جو ہے عورت تعلیم لے سکتی ہے، لیکن ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اسلامی پردے کے ساتھ، اور تنہائی کا جو ہے کوئی وہاں پر شائبہ نہ ہو، اور غیر ضروری باتیں نہ ہوں، صرف تعلیم کی باتیں ہوں، اور جو مفید اور کارآمد جو بات ہو سکتی ہے بس وہی وہاں پر ہو، اس موضوع سے متعلق ہو، کوئی اور چیز اس کے اندر داخل نہ ہو۔ کیونکہ بعض جگہوں پر دیکھا گیا کہ جو ہے کچھ بات جو ہے آگے بڑھتی ہے، کچھ جو ہے مدت گزرتی ہے، تو پھر اس کے بعد غیر ضروری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور جو حالات اور احوال اور کیفیات کے دریافت کرتے کرتے پھر اور جو ہے وہاں پر معاملہ آگے بڑھتا ہے کہ جو ہے تعلیم سے ہٹ کر اور جو ہے مسائل وہاں پر شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ چیز فتنے میں دونوں کو مبتلا کرتی ہے۔ تو لہذا فتنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رکھیں، اور جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جو ہے کسی مرد قاری یا حافظ ہو یا ایک عالم ہو، اس سے آپ قرآن کی تعلیم یا علم شریعت کی تعلیم لے سکتی ہیں، پردے کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی پابندی کرتے ہوئے، اور تنہائی کسی بھی مرحلے میں نہ ہو آپ کی، اس چیز کو بھی آپ سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ اگر آپ علم اگر لے رہی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد کا سوال ہے کہ اسکول کالجز میں جب نماز پڑھی جاتی ہے تو حنفی یا تبلیغی جماعت کے لڑکے امامت کرتے ہیں، تو کیا میں امام کی تقلید کرتے ہوئے ان کے جیسا سجدہ اور سجدے سہو کرنا یا سنت کے مطابق کرنا ہے مجھے؟ شاید سوال وضاحت کے ساتھ میرے خیال سے یہ جو ہے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی حنفی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں اور سجدہ سہو کی بات آ گئی تو حنفی امام جس طرح سجدہ سہو کریں کیا ویسے ہی سجدہ سہو ہمیں کرنا ہے، یا سنت کے مطابق جو سجدہ سہو ہے وہ سجدہ سہو ہمیں کرنا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام اگر معلوم ہے کہ کون امام ہے اور اس کے بارے میں یہ پوری طرح یقین ہے کہ بھئی یہ امام وہ امام ہے جو عقیدے کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے، اس کا عقیدہ وحدت الوجود کا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس طرح کا عقیدہ ہے، یا کہ وہ شرکیات کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، قبر پرست ہے،
11ویں 12ویں کی دعوتیں کھاتا ہے اور جو ہے لوگوں کو جو اس کی طرف جو ہے رغبت دلاتا ہے، یا ہے کہ اس لوگوں کو ابھارتا ہے کہ غیر اللہ کے نیازیں کریں، تو ایسا اگر کوئی متعین امام اگر ہے جس کو آپ جانتے ہیں، چاہے آپ کے محلے کے مسجد کا ہے یا کسی اور مسجد کا ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ ہاں اگر امام کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ کون سا امام ہے، مطلب کیا عقیدے کا ہے، کہیں آپ گزر رہے ہیں کسی مسجد میں آپ نماز پڑھ لیے یا کسی مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ اس امام کا عقیدہ کیا ہے، تو آپ نماز پڑھ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، آپ کی نماز قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب ایک آدمی جو ہے حنفی مسلک کے مطابق اگر نماز پڑھا رہا ہے تو نماز تو قبول ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن سنت کی مخالفت کی وجہ سے اس نماز کے اندر نقص ہوگا، کیونکہ جتنی آپ جو سنت کی مطابقت کریں گے، سنت کی پیروی کریں گے، نماز اتنی ہی زیادہ درجہ کمال کو پہنچے گی، اتنی ہی زیادہ آپ کو جو ہے اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا۔ تو اب ایک حنفی مسلک کے پیچھے جو امام ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اب امام کی متابعت میں آپ نے پوری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ادا کر دی، اب اس درمیان میں سجدہ سہو کا مسئلہ آ گیا تو امام کے ساتھ ہی آپ سجدہ سہو کر لیں، کیونکہ آپ امام کے تابع ہیں، اور سجدہ سہو امام جو ہے اپنے مسلک کے اعتبار سے کر رہا ہے تو آپ نے اس کے تحت آپ نے نیت باندھی ہے، تو وہ اس اعتبار سے آپ بھی پوری طرح امام کے ساتھ اپنی نماز کی ادائیگی کر لیں، کیونکہ سجدہ سہو اس کا ہے، اس نے جو ہے کوئی بھول کی ہے تو سجدہ سہو وہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ سجدہ سہو جس انداز سے کر رہا ہے اسی انداز سے آپ بھی کر لیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، نماز اپنی جگہ پوری ہوگی۔ باقی رہی بات کہ قبول کرنا اللہ کا معاملہ ہے، وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو قبول نہ کرے، وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن نماز آپ کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے، نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع میں گئے تو کیسا رہے گا جبکہ امام رکوع میں جا چکا ہے؟ اس کا جواب اس سے پہلے آ چکا ہے ہمارے سوالات کے اعتبار سے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر دو مسئلے ہیں، ایک ہے تقوی کا مسئلہ اور دوسرا ہے فتوے کا مسئلہ۔ فتوے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام رکوع میں ہے تو آپ تکبیر تحریمہ آپ باندھیں اور پھر اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں، تو اگر امام کے ساتھ آپ رکوع میں پہنچ گئے، امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے آپ رکوع میں پہنچ گئے تو پھر آپ کا رکوع ہو گیا، جب آپ کا رکوع ہو گیا تو آپ کی وہ رکعت مل گئی، تو اس رکعت کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے علماء اسلام کا، اور یہاں پر کبار علماء جو سعودیہ کے ہیں جیسے شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ محمد صالح العثیمین اور شیخ صالح فوزان وغیرہ رحمہ اللہ تعالیٰ، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، جو موجود ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، تو ان علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ رکوع کے ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے فتوے کا مسئلہ۔ تقوی کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ آپ سے سورہ فاتحہ ایک رکن ہے وہ چھوٹ گیا، اسی طرح جو قیام ہے وہ امام کے ساتھ تو آپ کو نہیں ملا، اب آپ پہنچ رہے ہیں رکوع کے اندر، تو دو جو ہے ارکان آپ کے چھوٹ گئے، ایک سورہ فاتحہ چھوٹ گئی جو رکن ہے، اور دوسرا رکن ہے قیام، وہ بھی آپ سے چھوٹ گیا، تو دو رکن آپ کے چھوٹ گئے، تو تقویٰ یہ ہے کہ آپ اس رکعت کو شمار نہ کریں اور پھر سے اس رکعت کو دہرا لیں۔ امام کے ساتھ جو رکوع مل گیا آپ کو، اس کو رکعت کے اعتبار سے نہ جوڑیں، اس کو جو ہے رکعت نہ شامل کر کے آپ بقیہ نماز کو ادا کر کے امام کے بعد اس رکعت کو بھی آپ جو ہے ادا کر لیں، جو رکعت میں آپ صرف رکوع پائے، قیام نہیں پائے، سورہ فاتحہ نہیں پائے، اس رکعت کو آپ شمار نہ کریں، یہ فتویٰ ہے۔ تو لہٰذا یہ دو چیزیں آپ کے سامنے، یہ تقویٰ ہے جو میں نے دوسری بات بتائی، یہ تقوی کی بات ہے۔
تو اب اس اعتبار سے بہتر یہی ہے کہ آپ اس رکعت کو شمار نہ کریں جس رکعت میں آپ کو قیام نہیں ملا، جس رکعت میں آپ نے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، بہتر یہی ہے کہ آپ اس رکعت کو شمار نہ کریں۔ ہاں اگر کوئی بندہ شمار کر لیا رکوع کے اعتبار سے، امام کے ساتھ رکوع اس کو مل گیا، اس نے شمار کر لیا اس رکعت کو، تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، واللہ اعلم۔ اس کے بعد کا ایک سوال ہے کہ مرحوم رشتہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کا طریقہ کیا ہے، جیسے اپنے ماں اور باپ کے لیے، یا ان کے بہن بھائی، یا ان کے ماں باپ، یا پھر اپنے شوہر یا ان کے ماں باپ، اس طرح کے رشتہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کیسی کی جانی چاہیے؟ کہ ان کا نام لے کر دعا کرنی چاہیے، یا کہ سجدے میں یا تشہد میں، یا کس موقع پر، یا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر، یا عربی میں دعا کرنا ہے یا اپنی زبان میں دعا کرنا ہے؟ تو یہ جو ہے سوال ہے مرحومین کے لیے، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیسے کی جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں اسی طرح ان کے لیے آپ دعا کریں۔ تو اگر آپ جو ہے اگر عربی میں کرنا ہے تو آپ ان کے لیے، اگر مرد ہے تو اس کے لیے آپ کہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ، یہ دعائیں مغفرت ہے، اے اللہ تو اس کو معاف فرما دے، اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اگر دو ہیں، والدین ہیں، اللہم اغفر لہما ورحمہما، اے اللہ تو ان دونوں کی مغفرت فرما، ان دونوں پر رحم فرما۔ اگر زیادہ لوگ ہیں آپ کے رشتہ دار یا کہ جو بھی جاننے والے مغفرت جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو اللہم اغفر لہم ورحمہم، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان سب کی، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اگر عورت ہے، تنہا ہے، تو آپ اللہم اغفر لہا ورحمہا، اس طرح جو آپ جو پروناؤنس کو آپ چینج کرتے جائیں، دعا وہی ہے، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما۔ تو اب یہ دعا جو ہے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، اپنا نماز کے اندر بھی ان کی نیت کر کے ان کے لیے آپ دعا کرنا چاہ رہے ہیں اس نیت سے، کیونکہ جو بھی ہے انما الاعمال بالنیات، نیت کے اعتبار سے ہی جو ہے عمل ہے۔ تو آپ جو ہے جس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ذہن میں جو ہے آپ ان کے بارے میں جو ہے وہ نیت کر لیں کہ ان کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، اور پھر آپ کے زبان سے الفاظ جاری ہو جائیں، چاہے وہ سجدے میں ہوں یا کہ تشہد سے پہلے ہوں۔ اگر آپ عربی میں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اردو میں بھی آپ کر لے سکتے ہیں، دو مقامات پہ، سجدے میں تسبیحات کے بعد، اور تشہد میں تشہد پڑھنے اور درود ابراہیم کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے، یہ دو موقعوں پر آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اور نماز کے بعد اگر کرنا ہے تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی جو آپ دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ اور سارے جو مرحومین، جو مسلمان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دعا جو سکھلائی ہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے اپنے ان کے الفاظ کے اعتبار سے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اس میں جو ہے آپ تمام مومنین کے لیے جو دعا اس کے اندر شامل ہو گئی کہ ان سب کی مغفرت اللہ فرما دے، اے اللہ تم مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور تمام مومنوں کی مغفرت فرما۔ یہ دعا بھی اگر آپ کرتے رہیں تو وہ سب شامل خود بھی شامل ہو جائیں گے، خود کے والدین بھی شامل ہوں گے، اور تمام جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو بھی جو ہے مومنین ہیں، قیامت تک جو بھی آنے والے مومنین ہیں، وہ سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ ان سب کے لیے یہ مغفرت کی بہترین دعا رب نے سکھائی ہے، جو سورہ ابراہیم کے اندر 13ویں پارے میں قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، یہ مرکز، یہ مسجد قرآن کریم کی خدمت کے لیے بھی الحمدللہ کافی جو ہے پروگرام بنائے رکھا ہے۔ اس میں سے ایک حفظ قرآن کا سیکشن ہے، الحمدللہ یہ بھی جو جاوید رحمہ اللہ کا قائم کردہ یہ جو سیکشن ہے، جو مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن کے نام سے۔ اب اس کے دو سیکشن ہیں، ایک تو جو ہے وہ ہے جو اسکول والا ہے، جو السلام حفظ اکیڈمی کے نام سے جو قائم ہے، جس میں فجر کے بعد بچہ آ جائے تو عصر کو آپ کا بچہ آپ کے پاس واپس آئے گا، دن بھر ہمارے پاس رہے گا، جس میں حفظ کی بھی تعلیم بھی ہوگی اور اس کا اکیڈمک کی بھی تعلیم ہوگی، بچہ 10th تک انشاءاللہ مکمل کر سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے یہاں پر دارالاقامہ کے ساتھ، یہاں پر بچہ یہیں پر رہے گا،
اسی مرکز میں، اور جو ہے یہ 24 گھنٹے ہماری نگرانی میں رہے گا، جس میں قیام و طعام، کھانا پینا بھی بچے کا یہیں پر رہے گا۔ اس میں بھی بچہ جو ہے آپ کا حفظ قرآن مکمل کرے گا، اور ساتھ میں اکیڈمکس کی تعلیم بھی 10 تک یہاں پر میسر ہے۔ یہاں کے محلے کے جو بچے ہیں ان کے لیے عصر کے بعد، مغرب کے بعد، لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح عشاء کے بعد اور فجر کے بعد بڑوں کے لیے، چاہے وہ کہیں پڑھ رہے ہوں چاہے کہیں کام کر رہے ہوں، جس کو عشاء کے بعد آنے کا موقع عشاء کے بعد آ جائے، جو فجر کے بعد جو آ سکتے ہیں فجر کے بعد آ جائیں۔ الحمدللہ مبارک سلسلہ چل پڑا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دین پر آ جائیں، حافظ قرآن بن جائیں، ساتھ ساتھ ان کو اسکول کی تعلیم بھی برابر ملے، یہ مقصد ہے۔ تو اس اعتبار سے فیسز پر ہم زیادہ زور نہیں دیتے، لیکن ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی جو اس معاملے میں تعاون کر سکتا ہے، اگر ایک بچے کو بھی کوئی اسپانسر کرنا چاہے تو کر لے سکتا ہے۔ بورڈنگ کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 8,000 ہے، اور جو ہے اسی طرح ڈے اسکول کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 5,000 ہے ماہانہ۔ میری درخواست یہ ہے کہ کچھ مالی تعاون بھی آپ لوگوں سے ہمیں ضرورت ہے۔ ماہانہ جو ہے آپ ایک سبسکرپشن کر دیں ہمارے پاس، کیونکہ سبسکرپشن ہمارے پاس بہت لو ہو گئے ہیں، جو منتھلی ایکسپنس کے لیے کافی جو ہے مشاکل چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جن تک بھی ہماری آواز پہنچتی ہے، منتھلی اعتبار سے کچھ بھی جو آپ کی انکم ہے اس کے لحاظ سے آپ جو ہے ایک ماہانہ جو ہے سبسکرپشن کے اعتبار سے ہمارے آفس میں جب لکھا دیں، اس کے بعد منتھلی وائز آپ کو انشاءاللہ کالز بھی آ جائیں گے، آپ کو ریمائنڈر بھی آ جائے گا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔